الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المومن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین پھیلانے کی غرض سے بیان کروں گی۔ جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گی۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت نے ارشاد فرمایا، بالغوا انی والو آیا، چنانچہ میری طرف سے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ درود پاک کی فضیلت بھی سن لیجیے۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کا درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے ایک اچھوتا موضوع، ایک ایسا موضوع جو ہر کسی کے دل کی دھڑکن جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہوں اور کتنا کہوں، ہماری عقل فہم سے یہ بات باہر ہے، لہٰذا کوشش کروں گی کہ جس مقصد کے لیے بیان کروں۔ آج کا موضوع والدین کی عظمت کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہو، اللہ عز و جل اس کی عمر میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر میرے مدنی مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی، مجھے پکارتی، تو میں نماز چھوڑ کر دوڑ کے آتا اور لوگوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہیے اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہو میرے لیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ہیں کچھ ایسے حقوق، ان کے لیے خیر و برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت اور بخشش مانگتے رہنا، اور اگر ان کا کوئی وعدہ یا معاہدہ کسی سے ہوا ہو تو اسے پورا کرنا، اور ان کے تعلق سے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام اور اکرام کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ماں باپ کے ایسے 5 حقوق ذکر فرمائے ہیں جو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 5 ایسے حقوق ذکر فرمائے ہیں جو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آدمی کے ذمے میں آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والدین جب تک زندہ ہیں تو ان کی مالی، بدنی، جسمانی ہر قسم کی خدمت کرنا والدین کا حق ہے، اور یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے میں ان کی زیادہ خدمت کرے۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی کچھ ذمہ داریاں آپ پر ابھی بھی عائد ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کے ذمے پھر بھی ہیں، اور آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے،
اور تم کوتاہی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے والدین کے مرنے کے بعد بھی ہمیں ہر حال میں یہ 5 حقوق ادا کرنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے صبح کے وقت اپنے والدین کی زیارت کر لی اور دیکھ لیا، اور صرف دیکھ ہی لیا اور دیکھ کر چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے ماں باپ ملے، ایک یا پھر 2، وہ ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ جا سکا۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک صحابی تھے، وہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند اور ان پر یہ حال آیا کہ بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند موت کی حالت میں ہیں اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ماں باپ میں سے کون زندہ ہیں اس کے؟ کہا کہ ماں ہے۔ پوچھا کہ راضی ہیں یا ناراض؟ کہا کہ ناراض۔ فوراً انہیں پیغام بھیجا کہ کہو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں یا تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آ رہی ہوں۔ آ گئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا دل، میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ زبان اس کی بہت تیز ہے، میرے ساتھ بہت اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے۔ کہا کچھ نشانی ہی بتا دیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں والا سلوک کریں گے تو جان لو کہ کہیں دائیں بائیں سے قیامت آنے والی ہے اور اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ خیر، آپ نے ان صحابی کی والدہ سے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے، موت کی حالت میں آ چکا ہے۔ میں معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، بہت تنگ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی تھیں، کہ یہ کیا کہا، کیا بتاؤں؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، ایک ماں جو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ایک سانپ میرا جنتی رقیب ہے، میرا ساتھی ہوگا۔ آپ نے پوچھا اللہ عز و جل سے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے تھے، تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے اور اللہ پاک ان کی ہر بات کو پورا فرماتے۔ بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کے پوچھتے کہ فلاں سانپ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ادھر سامنے بیٹھا ہے۔ ایک عام سا آدمی تھا اور گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پر لٹکایا اور دکان بند کر کے چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا کہ آ جائیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ گھر پہنچ کر گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائیں، ہانڈی چڑھائی، آٹا گوندا اور سالن تیار کیا، روٹی بنائی اور ایک تھال میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے روئی کے گالوں کی طرح سمٹی ہوئی خاتون اس کو کندھا دیا، اٹھایا اور ایک ایک نوالا بنا کر منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، کھلاتا رہا، اور جب اس نے کہا کہ بس تو اس کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بوڑھیا بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی تھیں، کہ یہ کیا کہا، کیا بتاؤں؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، ایک ماں جو ہے کملی ہے، نادان ہے۔ ماں جو ہوئی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اور دعائیں دیتی ہے،
اور کہتی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنائے، تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رقیب بنائے۔ بھلا بتاؤ میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام صلوات و سلام کہاں؟ اتنے رتبے والے وہ کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا منہ تک رہے تھے اور خاموش تھے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی ماں کی دعا قبول ہو رہی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات کر رہا ہے اور اس کا ہی رقیب ہے، مگر وہ نہیں جانتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو جب وہ طور پر آیا کرتے تو ان سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سنبھل کے آیا کرو۔ دعا دینے والی چلی گئی۔ آپ ایک دفعہ جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ شریف کے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی تھی، ان میں سے ایک صحابہ نبوت کے 11ویں سال میں انہوں نے بیعت فرمائی تھی اور ان میں سے ایک ہے نعمان بن حارثہ، اور وہ خود مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے ان کے پاس؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ شریف میں تلاوت کر رہے ہیں اور آواز جنت میں آ رہی ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت ان کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے، بیوی کو دھونے سے منع کرتے، ماں کا بستر خود بچھاتے، خود ان کے لیے پکاتے اور بڑے پیار سے سامنے بیٹھ کر کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے اور حتیٰ کہ جوئیں بھی نکالتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر ماں کچھ کہہ دیتی تو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ دوبارہ مڑ کر پوچھتے نہیں تھے کہ ماں آپ نے کیا کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، بلکہ بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے اور پوچھتے کہ اماں نے کیا کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایسے تھے وہ، اس لیے اللہ عز و جل ان سے بہت راضی تھا تو ان کی تلاوت کی آواز مدینہ شریف سے جنت کی وادیوں میں گونجتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، مر تو سب نے ہی جانا ہے، مگر جب مائیں مر جاتی ہیں تو شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہوں اور اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلائیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو آسمانوں پر اٹھاتا ہے۔ ماں باپ ایسی چیز ہیں۔ فرمان عز و جل ہے کہ اگر تمہارے والدین کا کافر بھی ہوں تب بھی نافرمانی نہ کرنا، مگر ہم مسلمانوں کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ عز و جل جمع کر دے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ دنیا میں اطاعت سے زندگی گزارو تو اللہ عز و جل آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا اور کہے گا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بیوی بچوں کو بھی لے جا، لیکن یہ صرف فرما برداروں کے لیے ہی ہوگا۔ تو ہمیں بھی جنت میں جگہ بنانے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل میرے اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔